کبھی سوچا ہے کیوں اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر اسے اپنے گھر کا مہمان بنایا؟ کبھی محسوس کیا ہے کہ جب انسان سجدے میں گرتا ہے تو اصل میں وہ اپنی اوقات نہیں بلکہ اپنی پہچان پاتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے سورہ الحج کی، ایک ایسی سورہ جو صرف حج کا ذکر نہیں کرتی بلکہ انسان کے دل کا حج کرواتی ہے۔ اصل بیان شروع۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج قرآن کی وہ عظیم سورہ ہے جو ہمیں جسمانی عبادات سے روحانی بیداری تک لے جاتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ حج صرف مکہ کا سفر نہیں، حج اصل میں دل کا سفر ہے، نفس سے رب تک۔ اس سورہ کا نزول ایسا دور تھا جب مسلمان سخت امتحان سے گزر رہے تھے، ظلم، ہجرت، بھوک، ڈر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے ذریعے ان کے دلوں کو ایک پیغام دیا: اگر تم میرے لیے اٹھو گے تو میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج کی شروعات ہی ہلا دینے والی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا بھیانک ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حملہ والی عورت کا حمل گر جائے گا اور لوگ نشے میں لگیں گے جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ سوچئے، جب اللہ قرآن میں کوئی منظر اتنی شدت سے بیان کرے تو وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں جگا رہے ہیں کہ اے انسان، اس دنیا کی چمک میں اتنا مت کھو جا کہ آخرت کی حقیقت بھول جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی سورہ میں اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہاری شروعات کیا تھی۔ کبھی سوچو، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی مٹی سے، کبھی نطفے سے، کبھی علاقہ سے، کبھی گوشت کے ٹکڑے سے بنایا۔ یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ سائنس کا لیکچر دیا جائے، بلکہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے۔ جس انسان کو آج اپنی طاقت، اپنے پیسوں، اپنے رتبے پر غرور ہے، اگر وہ اپنی شروعات یاد کر لے تو اس کا تکبر سجدے میں بدل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک انسان کا دل نرم نہ ہو۔ حج صرف رسوم نہیں، قربانی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ کے اس حصہ پر جہاں حج کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اور پھر کیا ہوا؟ لوگ تمہارے پاس دور دور سے دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سوچئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا، اس وقت نہ لاؤڈ سپیکر تھا، نہ میڈیا، نہ سوشل نیٹ ورک۔ پھر بھی آج ہزاروں سال بعد دنیا کے ہر کونے سے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مکہ پہنچتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب حکم اللہ کا ہو تو اس کی آواز وقت کی دیواریں کو بھی پار کر جاتی ہے۔ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، نہ کوئی امیر، نہ غریب، نہ کلا، نہ گورا۔ دو سفید کپڑوں میں جب سب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا پیغام ہوتا ہے: انسان کی عزت اس کے دل سے ہے، لباس سے نہیں۔ قربانی کا اصل مطلب، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج میں اللہ ایک بہت گہری بات فرماتے ہیں۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ! اس ایک جملے میں پوری عبادت کا نسخہ چھپا ہے۔ اللہ کو ہماری نماز کی صرف حرکت نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری قربانی کا صرف جانور نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا دل چاہیے۔ اگر دل میں ریا ہو، غرور ہو، نفرت ہو تو پھر عبادت صرف رسم بن جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیان آپ کو اللہ کے قریب لا رہا ہے، تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ سورہ الحج ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے، جب لگنے لگے کہ کوئی سننے والا نہیں، تب اللہ فرماتا ہے کہ اسے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ سورہ الحج ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے راستے میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے، جب لگنے لگے کہ کوئی سننے والا نہیں، تب اللہ فرماتا ہے کہ اسے اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اسلام کمزوری کا مذہب نہیں بلکہ انصاف اور رحمت کا مذہب ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ عبادت تو کر رہے ہیں
نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ شاید اللہ ہم سے صرف سجدہ نہیں، انصاف، صبر اور سچائی بھی چاہتا ہے؟ آج سورہ الحج کا وہ حصہ سمجھیں گے جہاں عبادت زمین پر اترتی ہے اور زندگی کا رویہ بن جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج صرف آخرت کی بات نہیں کرتی، یہ سورہ دنیا کے بیچ کھڑے ہو کر انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ اس سورہ کا ایک بہت گہرا پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف مسجد میں نہیں پرکھا جاتا، بلکہ بازار، گھر اور معاشرے میں پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اگر انہیں فائدہ مل جائے تو خوش، اور اگر امتحان آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات ہم سب کے لیے ہے۔ کبھی ہم بھی تو ایسے نہیں ہو جاتے۔ جب تک سب ٹھیک ہے، اللہ یاد ہے، اور جب مشکل آئی تو شکایت شروع۔ سورہ الحج ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کا مطلب ہی امتحان ہے، اور جو امتحان میں ٹک جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج قرآن کی ان سورہوں میں سے ہے جہاں پہلی بار مسلمانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن پر ظلم ہوا، جنہیں صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ اس پیغام میں بہت بیلنس ہے۔ اسلام نہ تو ظلم سکھاتا ہے، نہ ہی بے انصافی پر خاموشی۔ اسلام کہتا رہے صبر بھی ضروری ہے، لیکن ظلم کے آگے جھکنا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات آج کے دور میں اور بھی اہم ہے۔ جب حق بولنا مشکل ہو، جب سچ مہنگا ہو، تب سورہ الحج ہمیں ہمت دیتی ہے کہ اللہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو مسجدیں، گرجے، مندر اور عبادت گاہ سب گرا دی جاتی۔ سوچئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ قرآن میں صرف مسجد کا نہیں بلکہ ہر اس جگہ کا ذکر کرتا ہے جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نفرت کا نہیں، حفاظت اور امن کا پیغام ہے۔ جو لوگ اسلام کو صرف تلوار سے جوڑتے ہیں، انہیں سورہ الحج کا یہ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ سورہ الحج میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں بھلائی کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن انسانیت نہیں، تو نماز اپنا پورا اثر نہیں دکھاتی۔ سجدہ صرف زمین پر سر رکھنا نہیں، سجدہ اپنی انا توڑنا ہے۔ رکوع صرف جھکنا نہیں، رکوع اپنے غرور کو جھکانا ہے۔ اللہ سورہ الحج میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں بھلائی کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن انسانیت نہیں، تو نماز اپنا پورا اثر نہیں دکھاتی۔ سجدہ صرف زمین پر سر رکھنا نہیں، سجدہ اپنی انا توڑنا ہے۔ رکوع صرف جھکنا نہیں، رکوع اپنے غرور کو جھکانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کے دل میں صبر اور ہمت پیدا کر رہا ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے، تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ سورہ الحج ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی مدد دیر سے آتی ہے، لیکن غلط وقت پر کبھی نہیں آتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، اگر لگتا ہے کہ دعاؤں کا جواب نہیں آ رہا، تو یاد رکھیے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وقت آنے پر ضرور مدد کرے گا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب بس دل تھک گیا ہے، اور آپ چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہتے ہیں، یا اللہ اب تو ہی سنبھال لے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج ہمیں یہیں لا کر چھوڑتی ہے جہاں بندہ ٹوٹ کر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اور وہیں سے نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج کا آخری حصہ انسان کے دل کو بہت گہری تسلی دیتا ہے۔ یہ سورہ صرف امتحان، قربانی اور جہاد کی بات نہیں کرتی، بلکہ انجام کی بات کرتی ہے، اور وہ انجام ہے اللہ کی قربات۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قوم کو ہم نے عبادت کے طریقے دیے تاکہ لوگ صرف اللہ کا نام لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی ایک رنگ، ایک زبان، ایک ملک کا رب نہیں، اللہ پوری انسانیت کا رب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات دل کو بہت وسیع کرتی ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب سب کا رب ہے تو اس کے دل میں نفرت کے لیے جگہ کم اور رحمت کے لیے جگہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ سورہ الحج ہمیں بار بار اخلاص کی طرف لاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ اور کسی اور کے لیے اپنی عبادت کو گندا نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دکھاوا، ریا، بہت خاموش بیماری ہے۔ نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی، صدقہ بھی، لیکن نیت میں لوگوں کو دکھانا آ گیا تو روح خالی رہ جاتی ہے۔ سورہ الحج ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی لگے کہ آپ کم کر رہے ہیں لیکن صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو گھبرائیے مت، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس سورہ میں اللہ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ مکڑی کے جال کی طرح ہے، دکھنے میں سٹرونگ لیکن اصل میں بہت کمزور۔ سوچئے، ہم کبھی پیسوں پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی عہدے پر، کبھی انسانوں پر، اور جب وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ سورہ الحج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ انسان کمزور ہے، لیکن جب وہ اپنی کمزوری اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے تو وہی کمزوری طاقت بن جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج کے بالکل آخری الفاظ بہت ہی پیارے اور ہلکا کر دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے دین میں تم پر کوئی تانگی نہیں رکھی۔ یہ دین بوجھ نہیں، یہ دین رحمت ہے۔ نماز اس لیے نہیں کہ تم تھک جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم ہلکا محسوس کرو۔ قربانی اس لیے نہیں کہ تم گھٹا میں جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم دل سے آزاد ہو جاؤ۔ صبر اس لیے نہیں کہ تم ٹوٹ جاؤ، بلکہ اس لیے کہ تم مضبوط بن جاؤ۔ اور پھر اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ ہمارا مولا ہے، سب سے بہتر مولا اور سب سے بہتر مددگار۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر سورہ الحج کا یہ بیان آپ کے دل میں یقین، سکون اور امید پیدا کر رہا ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کی مدد کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہوتا ہے اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت بڑی مدد ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بیان کسی اور کے لیے بھی روشنی کا ذریعہ بن جائے۔ سورہ الحج کا خلاصہ دل سے، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ الحج ہمیں یہ سکھاتی ہے، زندگی امتحان ہے، بھاگنا نہیں۔ عبادت صرف رسم نہیں، رویہ ہے۔ قربانی صرف جانور نہیں، نفس کی ہے۔ صبر کمزوری نہیں، ہمت ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ ہر درد کا علاج ہے۔ جو بندہ یہ باتیں اپنے دل میں بسا لیتا ہے، اس کا ہر دن عبادت بن جاتا ہے اور اس کا ہر غم اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔